لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک ہر پیغمبر ربانی تھا، اور ان کی تعلیم دیکھ لو، جب بھی ضرورت پڑی تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ربنا ربنا۔ پورا قرآن پڑھ لو، ہر پیغمبر کی زبان سے آ رہا ہے ربنا۔ آدم کو ضرورت پڑی، کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ربنا کونوا ربانیین بن جاؤ۔ اور فرمایا میرا ایوب کو ضرورت پڑی، 18 سال بیمار رہا اور سارے ساتھ بھی چھوڑ گئے، محلے والے بھی دور ہو گئے، اولاد بھی فوت ہو گئی، اور میرے امتحان میں 18 سال صبر کرنے والا، فرمایا وجدناہ صابرا۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جتنا عرصہ بھی گزر گیا، صابرن حضرت ایوب ایک لمحہ کے لیے بھی میرا دروازہ چھوڑ کے کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا۔ یہاں صابر کا معنی ہے ڈٹ جانے والا، ڈٹ جانے والا۔ یہاں کہتے ہیں میں توحیدی ہوں، اور تھوڑی سی آ جائے نا تکلیف تو شام دیکھو تو پیر صاحب کے دروازے پہ تھوڑا سا تعویذ تو لکھ دو، ہے بے ایمانہ، کہتے میں توحیدی ہوں اور بیٹھے تعویذ لکھوانے گیا۔ ادھر پتہ لگتا ہے صابرن، تھوڑا بیمار ہوا، کہتے ہیں چلو دیکھ کوئی نہیں رہا، ہر جمعے پہ تقریریں تو سنتے ہیں لیکن اب مسجد طوبہ تو دور ہے، چلو گولڑے چکر لگا کر آ جائیے، بڑی دربار پہ پھیرا لگائیے، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ صابر نہیں ہے، اس نے اس جھپیڑا چاہے ہی نہیں، اس نے مشکل برداشت کی نہیں۔ فرمایا وجدناہ صابرا، حضرت ایوب کو پایا ہم نے صابرن، ڈٹ جانے والا۔ ساری دنیا چھوڑ گئی لیکن پھر بھی میرا پیغمبر اتنے عرصہ دراز کے بعد بھی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ پہلے انبیاء کی قبریں بھی تھی، پہلے انبیاء فوت شدگان میں بھی تھے، اولیاء اللہ کی قبریں بھی تھی۔ فرمایا وجدناہ صابرا، کبھی کسی نبی کی قبر کی خاک لینے نہیں گئے، کسی پیغمبر کو پکارا نہیں، باب آدم کو نہیں پکارا، حضرت نوح کو نہیں پکارا، حضرت شیس پہلے گزرے تھے ان کو نہیں پکارا، ان کی قبروں کے پھیرے طواف نہیں کیے، اور فرمایا کسی کا واسطہ بھی نہیں دیا۔ آئے تو کہتے 50 تے 12 دا واسطہ، 1000 تے لکھاں دا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں دیا، اور براہ راست کہتا کیا ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ اور جب حضرت ایوب نے پکارا تو کس کو پکارا؟ ربہ، رب کو پکار کے حضرت ایوب بتلا گئے ربانی وہ ہوتا ہے 18 سال بھی گزر جائیں وہ مر تو سکتا ہے، کبھی رب کا دروازہ چھوڑ کے دوسرے دروازوں پہ اپنے رب کی شکایت نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا ذالک ذکرى للعابدین، اللہ نے فرمایا یہ میں نے سبق سکھایا ہے للعابدین للموحدین، اپنے توحیدیوں کو سبق سکھایا ہے۔ حضرت ایوب کا یہ ابتلا اور آزمائش یہ میرے توحیدی بندوں کے لیے سبق ہے۔ بیماریاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، جہان مخالف ہو جائے، ساری دنیا ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ تل جائے، ساری کائنات اس کا وجود مٹانے پہ تل جائے، تب بھی امید کی رسی مضبوط ہو تو صرف اللہ کے ساتھ۔ یہ معنی ہے وجدناہ صابرا، اور فرمایا نعم العبد، نعم العبد معنی تسرے کیجئے، نعم العبد، نعم العبد،
ایہو جیا جنا مینوں بھی نہیں لبا نہیں پیدا ہی نہیں کیتا نعم العبد ایہو جیا جنا واہ واہ جنا نعم العبد بڑا ہی اچھا بندہ میرا واقعی میرا بندہ نبیوں نے تجھے تعلیم دی کونو ربانیین کہ لوگوں اس کا دروازہ نہیں چھوڑنا اب ذرا خیال کر اس کو تھوڑی سی خارش ہو تو بری کے دروازے پہ جاتا ہے نہیں تو پیر کھا رہا ہے اور کلر کہار کے ساتھ وہاں جائے گا تھوڑے سے درد سر میں گٹا نکل جائے اور نہیں تو سرائے خربوزے بن کے تھکا سٹا آسی ادھر ڈیپو ہے یہ کرے گا کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا اس طرح نہ میرا بھائی نبیوں نے دعوت دے دی ہے کونو ربانی اور خود ربانی بن کے دکھایا اللہ کیسے پکارا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ اور کہا کیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین انی مسنی الضر اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی میں بیمار ہو گیا انت ارحم الراحمین اور میرا وسیلہ یہ ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے تجھ سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے تو مہربانی کر حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک ایوب تھا اور وہ قوم کا جلایا اور پابلی تھا غریب آدمی تھا بیمار ہو گیا بڑا سخت حضرت شیخ القرآن بیان کرتے ہیں بڑا بیمار ہوگا اولاد چھوڑ گئی رشتہ دار چھوڑ گئے جب آدمی بیمار ہو تو سارے پھر دور ہو جاتی اور یہ بیچارہ بالکل بیمار چارپائی پہ پڑا ہے اور رات کو رو کر کہتا ہے کہ اللہ میں ایوب پابلی آئی میں ایوب پیغمبر نہیں میں ایوب پابلی ہوں جلاہا ہوں وہ صبر تیرے ایوب پیغمبر کے تھے البتہ یہ کہتا ہوں کہ میں ایوب کا بھی عقیدہ وہی ہے جو تیرے ایوب پیغمبر کا عقیدہ تھا اور میں بھی وہی لفظ کہہ رہا ہوں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں صبح جب ہم پہنچے تو وہ بابا اگلی صف میں بیٹھا تھا حالانکہ ہم انتظار میں تھے کہ یہ تو مرنے والا ہے تو ہم طالب علم تھے قریب ہو گئے ہم نے پوچھا بابا کیا ہوگا تو کہتا ہے کہ جب سارے چھوڑ گئے رات میں نے یہ جملہ کہا اور جوں میری دعا ختم ہوئی یوں محسوس ہوا کہ میرے وجود میں کرنٹ آ گئی ہے اور اس وقت میری بیماری ختم ہو گئی تو یوں ہوتا ہے کونو ربانی جی ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی آج تو دعا مانگتے ہی نہیں رسمی دعائیں بنائیے اور دعا کا ٹھیکیدار بھی مولوی ہے کئی آ کے ادھر ناراض ہو جاتے ہیں مولوی نے دعا نہیں منگائی بھائی اس کی خدا کے ساتھ واقفیت ہی کوئی نہیں ہے یہ کام بھی مولوی کر کے دے اور مولوی بھی ماشاءاللہ اور جہاں پنڈی اسلام آباد کے جو مولوی دعائیں مانگتے ہیں انہوں نے شریعت اپنی بنائی ہوئی ہے جمعہ ختم ہوگا نماز ختم مولوی شروع ہوگا جہرن دعا کرنے مقتدی آمین کہیں گے اس مولوی سے پوچھو تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے اور اللہ کے محبوب جب امام تھے صحابہ مقتدی تھے تو فرضوں کے بعد یا جمعوں کے بعد یہ اس طرح جاری نماز کا اور اس طرح جاری دعا کا یہ التزام اور اس طرح مقتدی اور امام جو تیری حیات ہے یہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی یوں بھی نماز پڑھائی ہے جو تیرا پنڈی اسلام آباد کا یہ پینڈو ملا نماز پڑھا رہا ہے تو اس لیے یاد رکھو یہ نرا بدتی ہے نرا بدت پہ عامل ہے خیر واپس آ جا کونو ربانی جی ربانی بن جاؤ ربانی اور فرمایا دیکھو اور ربانی دیکھو اور ربانی میرا نوح پیغمبر ہے 950 سال تک باریں کھائی 950 سال آج تو چلہ لگا کے مفتی اعظم بن جاتا ہے نا ہاں 4 مہینے لگائے تو امام مہدی ہے سال کی بات نہیں کرتا اکثر یہی ہوتی
جب چلا لگا کے آتے ہیں نا، اب دوسرے بھی سمجھتے ہیں مفتی اعظم آ گئی ہے، یہ مفتی کورس ہے، 4 مہینے مادی کورس ہے، پتہ شتا کسی چیز کا بھی نہیں، یہ سارے کورس مکمل ہو گئے۔ حضرت نوح نے کتنا ٹائم لگایا؟ 950 سال۔ سبحان اللہ، کہ رات بھی چپ نہیں کی تھی، دن بھی۔ دعوت قومی لیلم و نہارا، اللہ